نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بڑھ کر گناہ ہے۔ جدید سائنسی ریسرچ کے مطابق جب کوئی کسی کے بارے میں منفی بات کرتا ہے تو ٹھیک اسی وقت ہمارے دماغ کی بائیو کیمسٹری بدل جاتی ہے اور ہمارا دماغ ایک کورٹیسول نامی ہارمون ریلیز کرتا ہے۔ کورٹیسول ہارمونز انسان کے دفاعی سسٹم پر حملہ کرتا ہے اور اسے کمزور کر دیتا ہے، اور ٹھیک اسی عمل کے ساتھ انسان کے جسم میں وائٹ سیلز ختم ہونے لگتے ہیں۔ فرح قد جاب خواطرنا، حلم يطويه تخرجنا، أيام الجد قضينا طرنا، حلم يطويه تخرجنا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ام علی اور آپ دیکھ رہے ہیں FZS اسلامک۔ ناظرین گرامی، اسلام ایک مکمل دین ہے اور قرآن ایک مکمل دستور ہے جو اپنے ماننے والوں کو مکمل نظام حیات دیتا ہے۔ جس طرح قرآن ہمیں عبادت کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے تو اسی طرح وہ ہمیں کامیاب زندگی گزارنے کے راز بھی بتاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جنتی اور نیک لوگوں کی اچھی صفات بیان فرمائی ہیں، تو اسی طرح ہر ناکام اور جہنمی لوگوں کی پہچان کے لیے بھی ان کی کچھ عادتیں بیان کی گئی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں جہنمی لوگوں کی ایک بری عادت کے بارے میں جانتے ہیں اور اس کے بارے میں جدید سائنس کیا کہتی ہے، سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتے ہیں، کوئی کسی کی غیبت نہ کیا کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے اور اس کو تم ضرور برا سمجھتے ہو؟ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، مہربان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بڑھ کر گناہ ہے۔ ناظرین، کوئی بھی شریف آدمی اس بے حیائی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن ہمارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو اس بے حیائی سے بھی بڑھ کر گناہ قرار دیا ہے۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور ان کے عیوب کی جستجو نہ کرو، کیونکہ جو شخص دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب تلاش کرتا ہے، اور جس کے عیب کی تلاش اللہ کرے تو اس کو اس کے گھر کے اندر بھی رسوا کر دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کا گزر کچھ افراد کے پاس سے ہوا جن کے اوپر کچھ دوسرے افراد مقرر تھے۔ انہوں نے ان لوگوں کے جبڑے کھول رکھے تھے اور بعض دوسرے افراد ان کا گوشت کاٹتے اور خون کے ساتھ ہی ان کے حلق میں انڈیل دیتے۔ تو پیارے آقا نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ لوگوں کی غیبتیں اور عیب جوئی کرنے والے ہیں۔ حضرات گرامی، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کا خادم آیا اور کہنے لگا کہ حضرت، فلاں فلاں شخص آپ کی غیبت کر رہا ہے۔ تو حضرت نے جیسے ہی سنا تو ایک تھال منگایا اور درہم و دینار اس میں رکھے اور ڈھک کر خادم کو دیا اور کہا، جاؤ اس شخص کو دے آؤ۔ تو خادم بڑا حیران ہوا اور تھال لے کر چل پڑا۔ جب اس کے دروازے پر پہنچا اور تھال دیا تو وہ شخص بھی بڑا حیران ہوا کہ میں نے تو حضرت کی برائیاں کی تھیں اور آپ نے انعام بھیجا ہے۔ وہ خادم کے ساتھ ہی حضرت کے دروازے پر آ گیا اور یہی سوال دہرایا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، بھائی، تو نے میری برائیاں کر کے اپنے نیک اعمال میرے نامہ اعمال میں منتقل کر دیے۔ اب میں تجھے بدلے میں اپنی نیکیاں تو نہیں دے سکتا، لہٰذا بدلے میں تجھے درہم و دینار دے دیے۔ یہ سن کر وہ شخص بہت شرمندہ ہوا اور آئندہ کے لیے غیبت سے توبہ کر لی۔ ناظرین گرامی، اگر تاریخ کے اوراق میں دیکھیں تو نبی علیہ السلام کی ایک محفل کا تذکرہ ملتا ہے جس میں آپ تشریف فرماتے تو ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اگر ہم اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے وہ بات کریں جو اس میں موجود ہے اور اگر وہ سن لے تو اسے برا لگے تو کیا یہ غیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی تو غیبت ہے۔ اگر تو اپنے بھائی کی وہ بات کرے جو اس میں موجود نہیں تو یہ بہتان ہے اور یہ غیبت سے بڑھ کر گناہ ہے۔ ناظرین گرامی، جس طرح غیبت گناہ کبیرہ اور جہنمی لوگوں کی عادات میں سے ہے، تو آج حیران کن طور پر ماڈرن سائنس مہلک ہونے پر ریسرچ کر چکی ہے۔ جدید سائنس غیبت کے بارے میں جو ریسرچ کرتی ہے، یہ جان کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رحمتوں پر بے اختیار الحمدللہ کہنے کا
دل کرتا ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ ناظرین گرامی، آج جدید سائنس غیبت کے نقصانات بیان کر رہی ہے، جبکہ اسلام نے تو 1450 سال پہلے ہی غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا۔ جدید سائنسی ریسرچ کے مطابق جب کوئی کسی کے بارے میں منفی بات کرتا ہے تو ٹھیک اسی وقت ہمارے دماغ کی بائیو کیمسٹری بدل جاتی ہے اور ہمارا دماغ ایک کورٹیسول نامی ہارمون ریلیز کرتا ہے۔ کورٹیسول ہارمونز انسان کے دفاعی سسٹم پر حملہ کرتا ہے اور اسے کمزور کر دیتا ہے، اور ٹھیک اسی عمل کے ساتھ انسان کے جسم میں وائٹ سیلز ختم ہونے لگتے ہیں۔ جو لوگ کینسر کے بارے میں جانتے ہیں وہ وائٹ سیل کی اہمیت جانتے ہیں۔ ناظرین گرامی، کینسر کا علاج کیمو تھراپی سے ہوتا ہے، اور کیمو تھراپی کا عمل شروع ہوتے ہی جسم میں وائٹ سیل ختم ہونے لگتے ہیں اور یہ بہت خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ آئیے ہم تھوڑا سا غور کریں کہ کینسر جیسے مرض کے سیل بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ انہیں ختم کرنے کے لیے جسم میں ایک آگ کا لاوا انڈیلا جاتا ہے۔ کیمو تھراپی ایک طرح کا لاوا ہوتا ہے جو کینسر کے ساتھ ساتھ وائٹ سیلز بھی ختم کر دیتا ہے۔ تو ٹھیک بالکل اسی طرح جب انسان کسی کی عیب جوئی کرتا ہے اور غیبت کرتا ہے تو وہ اپنے اندر ایک ایسی آگ انڈیلتا ہے جو اسے شدید خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ اب یاد کریں کہ ہمارے دین نے کیا بتایا ہے کہ جب تم غیبت کرتے ہو تو گویا مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو۔ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ مردہ گوشت کھانے سے انسان کی جان کتنے خطرے کے اندر پڑ جاتی ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ نیورو سائنس میں کی گئی نئی ریسرچ کیا کہتی ہے؟ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انسان زیادہ تر جو کچھ سنتا ہے یا بولتا ہے تو انسانی دماغ اسی کو سچ ماننا شروع کر دیتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے اسلام میں غیبت کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ 3 بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ غیبت کی وجہ سے انسان کا دماغ نقصان دہ کیمیکل خارج کرنے لگتا ہے جس سے براہ راست انسان کی صحت پر اثر پڑتا ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ انسان جن برائیوں کا تذکرہ بار بار کرتا ہے تو دماغ ان کو سچ مان کر غیر محسوس انداز میں ان برائیوں کو انسان کی ذات کا حصہ بنا دیتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ غیبت گوئی سے ارد گرد کے لوگوں کی صحت اور کردار بھی بگڑ جاتا ہے، جبکہ اسلام نے غیبت سننے کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ غیبت کرنے والے کا اگلا درجہ بہتان کا ہوتا ہے۔ سائنس کی تحقیقات کے مطابق جب انسان غیبت کا عادی ہو جاتا ہے تو دوسرے لوگ اسے ناپسند کرنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کا رویہ غیبت کرنے والوں کو شدید دباؤ میں لے جاتا ہے، جہاں انسان چڑچڑے پن کا شکار ہوتا ہے اور بیماریاں اسے گھیر لیتی ہیں اور انسانی ذہن دباؤ میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان معدے کی بیماریوں اور بلڈ پریشر اور شوگر جیسے امراض کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ غرض یہ کہ غیبت گوئی انسان کو ایک منفی شخصیت بنا دیتی ہے۔ یہ عام تجربے کی بات ہے کہ بکثرت غیبت کرنے والوں کو اکثر لوگوں سے شکایات رہتی ہیں۔ آپ ایسے لوگوں کو طنزیہ گفتگو کرتے، گلے شکوے کرتے، الزام دھرتے اور مایوسی پھیلاتے بیمار حالت میں ہی دیکھیں گے۔ ناظرین گرامی، میرا یقین ہے کہ جتنا نقصان غیبت کا سائنس نے بیان کیا ہے، اس سے کہیں زیادہ نقصان روحانی ہوتا ہے۔ جو شخص غیبت کرنے کا عادی ہوتا ہے اس کی دعائیں بارگاہ الہی میں قبول نہیں کی جاتی۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت ہم دعا کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی، تو فرمایا کہ تم اپنے عیبوں کو چھپاتے ہو اور دوسروں کے عیبوں کو سامنے لاتے ہو۔ واقعات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے ایک اللہ والے سے پوچھا کہ حضرت جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو ہمیں اتنا مزہ کیوں آتا ہے کہ ہم اس غیبت سے رک نہیں پاتے؟ تو انہوں نے فرمایا، غیبت کرنے والوں کے ہونٹوں پر شیطان شہد لگا دیتا ہے جس کی لذت سے وہ غیبت سے باز نہیں آتے۔ ناظرین گرامی، ہم ایسے ماحول میں زندہ ہیں جہاں ہم نے غیبت کو گوسپ یا ڈسکشن کا نام دے دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میں برائی تو نہیں کر رہا، بس تذکرہ کر رہا ہوں۔ اس طرح اپنی زندگی اور آخرت اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآنی اعمال پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور غیبت چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آل کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔